حي على الفلاح. کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم پھر خلفائے راشدین سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارا 12واں پروگرام ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہم لوگ تقریباً ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال یا خلیفہ ہے، ان کے جو ہے 5-6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، وہ ہم لوگ جو ہے گفتگو کر چکے ہیں، اور 3-4 سال کا عرصہ جو ہے وہ ڈسکشن باقی ہے۔ آج انشاءاللہ جو ہے فتوحات ایران جو ہے یہ جو ہے ٹاپک رہے گا، اور اس کے بارے میں ہم لوگ تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے کہ صحابہ کرام جان کی بازی کھیل کر کے کس طرح سے دین کو جو ہے آگے بڑھا، اور پھر پوری دنیا میں جو ہے جو بھی کفر و شرک کا اندھیرا تھا اس کو جو ہے توحید کی روشنی جو ہے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کی، اور اس میں ہزاروں کی جانیں گے شہادت کے رتبے پائے، لیکن جو کہ دینی ذمہ داری تھی اس کو انہوں نے ادا کیا۔ ہم لوگ اس سے پہلے لیکچر میں یہ پورا جزیرہ نما عرب جو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں فتح ہو گیا تھا، خلافت راشدہ جب قائم ہوئی تو ان کے سامنے 2 بڑے چیلنج، رائٹ سائڈ میں پرشین امپائر اور لیفٹ سائڈ میں رومن امپائر۔ اب اس میں بھی جو ہے ایک چھوٹا سا ٹارگٹ جو ہے سامنے آ گیا، سامنے کیا آ گیا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں ہی جو ہے 2 غیر ملکی طاقتیں جو ہے 2 ایریا کو کیپچر کی، یعنی عراق کا جو پورشن تھا اس کو پرشین امپائر نے کیپچر کر لیا تھا، اور شام کا جو ایریا تھا اس کو رومن امپائر نے کیپچر کر لیا تھا۔ تو پہلی اور اٹموسٹ رسپانسبلٹی جو خلفائے راشدین کی تھی وہ یہ کہ جزیرہ نما عرب جو جس پر غیر ملکی یعنی باہر کے جو امپائر نے قبضہ کی ہوئے صدیوں سے، اس کو پہلے چھڑائے، اب پھر یہاں پر پورے جزیرہ نما عرب میں ایک شاندار اسلامی حکومت قائم کی جائے، اور اس کے اٹریکشن کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دی جائے کہ بھائی اسلامی حکومت یہ چیز ہے، خلافت یہ ہے، اور آؤ دیکھو، اور وہاں کی عوام بھی جو ہے اپنے اپنے ایریا میں کاپی کرنے کی کوشش کرے۔ لہذا اس کا آغاز تو کیے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اس کو کمپلیٹ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرموک کے ذریعے پورا شام جو ہے فتح ہو گیا، اور جنگ قادسیہ کے ذریعے سے تقریباً پورا عراق فتح ہو گیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے خواہش یہ تھی کہ اب ہماری فوج آگے نہ بڑھے، ادھر اناطولیہ کی طرف بھی بڑھانا نہیں چاہتے تھے، ادھر جو ویسٹ میں جو ہے افریقہ کو بھی ٹچ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ادھر ایران کی طرف بھی بڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ جب پورا شام فتح ہو گیا ہے، شام اس وقت 5 ملک کا نام تھا، یعنی آج کا جو لبنان ہے، فلسطین ہے، اردن ہے، اور سیریا ہے، اور اسرائیل ہے، اس کو شام بولا جاتا ہے۔ تو شام فتح ہونے کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اصرار کرتے رہتے تھے کہ آپ اجازت دیجئے، تو یہ بھی جو مصر بھی جو ہے وہ رومن امپائر کے انڈر میں تھا، لہذا میں تھوڑے سے بھی فوج سے میں فتح کر لوں، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، آگے نہیں بڑھنا۔ ادھر جو احنف بن قیس تھے، ایک بہت بڑے جانباز سپر سالار، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آرڈر دیجئے میں پورا جو ہے ایران فتح کر لوں گا، وہ کہتے تھے نہیں، آگے نہیں بڑھنے۔ ادھر جو اناطولیہ میں پڑھنا چاہتے تھے وہ کہتے تھے نہیں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اتنی بڑی زمین ہم لوگوں کو حاصل ہو گئی ہے، خاص طور سے جس پر ہمارا کاپی رائٹ تھا عرب کا، تو وہاں پر آپ جو ہے شاندار حکومت قائم کریں گے، پھر اس کے برکات جب لوگوں کو دکھائیں گے تو پھر ہم کہنے کے لائق ہوں گے کہ کم اینڈ سی دس از اسلام۔ لہذا جو ہے صرف فتح کرنا ہی اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ فتح کرنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ایک تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی جائے، ایک سویلائزیشن قائم کی جائے، لوگوں کو جینے کا اصول دیا جائے، انفرادی لحاظ سے بھی اور اجتماعی لحاظ سے، اور ایسی زندگی دی جائے جہاں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہ کہ خالی فتوحات کرتے جائیں گے تو پوری انرجی جو ہے فتوحات میں لگ جائیں گے، اور جو بچ جائے گا اس کے کنٹرول میں لگ جائیں گے۔ لہٰذا ہمیشہ سپہ سالار کو منع کرتے تھے، ادھر بھی آرڈر نہیں دے رہے تھے، ادھر بھی نہیں دے رہے تھے، ادھر بھی نہیں دے رہے تھے، اور 3-4 سال تک وہ رکے۔ اس
इसके मुकाबले में आप सिकंदर आजम वगैरह को देखेंगे कि वो खाली फतवाएं नहीं करते चले गए, दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिए, लेकिन कोई निज़ाम तमद्दुन नहीं थी, कोई उसके बाद जो है कोई जो है मतलब माशरे को कोई जो है बुनियाद नहीं रखी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि यहाँ पर तो रोमन अब्बास जो है मायूस होकर के चली, मिस्र में भी जो है ये भी लोग ठीक था। इधर भी ये था कि इराक जो था वो ईरान जो पर्शियन एम्पायर के अंडर में, इराक को जो छीन लिए उनसे, अब मदियन जो फतह हो गया है तकरीबन जो है 16 हिजरी में, तो ईरानी लोगों को जो है सब्र ही नहीं होता, अब उसको वापस लेने के लिए बराबर कोशिश करते थे, क्योंकि इन लोगों ने अपना कैपिटल जो बनाया था वो मदियन को बनाया। अब इस पर जो कासिया के बाद जो है हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरकर्दगी में मदियन भी फतह हो गया था। अब यहाँ पर ये और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला बराबर कहते थे कि काश के में हमारे और ईरानियों के दरमियान एक आग का पहाड़ हाइल हो जाता कि ना हम उधर जा पाते और ना वो हमारे तरफ आ पाते। और ये बॉर्डर जो है अब फिर एक ज़ैग्रस माउंटेन जो है वो ईरान में है, उसको जो है वो समझिए कि बॉर्डर के तौर पर जो ट्रीट करते थे कि हम लोग उधर नहीं जाएंगे और वो लोग इधर ना। लेकिन यकीनी बात है कि इनके मुंह में तो खून लगा हुआ था, इराक पर सदियों से जो हुकूमत कर रहे थे और अरब वालों को तो पानी कम चाय समझ रहे थे, तो लिहाजा जो है इन लोगों की ताकत दे करके उनको जो है सब्र ही नहीं होता था। लिहाजा मदियन से जो है जब यहाँ पर कब्जा हो गया है तो यज़दगर जो है वो भाग के चला गया है हलवान एक जगह का नाम, हलवान में जा करके जो है हज़रत रज़ी अल्लाह ताला ख़ाहिश थी कि ठीक है तुम हलवान में जो है रह करके पूरे एरिया अपना संभालो, हम अपना जज़ीरा नुमा अरब संभालते हैं। लेकिन ये हमेशा जो है साजिश वगैरह कर करके अब पूरी फौज को मुत्तहिदा करके एक जंग करा दिया जलौला। तो अब यकीनी बात है यहाँ पर जब फौज आप जमा करेंगे जंग के लिए तो प्रीएम्प्टिव के तौर पर मुसलमानों को भी जंग करनी पड़ेगी। तो पहले इससे पहले लेक्चर था उसमें मैं बताया था कि जलौला फतह हो गया, वो वीडियो में आप देख सकते हैं। ये पूरा एक नाम दिया था खूजिस्तान जो आज यहाँ पे प्रोविंस है, तो उसमें जलौला फतह हो गया। फिर इन लोग ये जमा हो गए अहवाज़ में, तो अहवाज़ भी पूरा फतह हो गया। और अहवाज़ ही में जो हुर्मुज़ान जो था जो मदीना लाया गया था और फिर वो मुसलमान हुआ था, जो पूरी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाया था, ये मैं रिकैप कर रहा हूँ। तो अहवाज़ भी फतह हो गया, हलवान भी फतह हो गया, जलौला भी फतह हो गया, यानी ये समझिए कि इतना एरिया जो है ये फतह हो गया। अब ये भी मुसलमान है तो हुकूमत में आ गई। अब यहाँ पर जो सिपह सालार थे वो लोग तो जोशीले होते हैं, लेकिन यहाँ जो कायद बैठा हुआ मदीना में वो कुछ और मिशन लगता है। अब यहाँ के सिपह सालार बराबर कहते थे कि आप हमें ऑर्डर दीजिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं, इधर भी है इधर भी है इधर भी है इधर भी ऑर्डर दीजिए। ये कहते थे नहीं किसी को नहीं आगे, तो फिर कहते थे फिर एक बगावत झेलते रहिए। फिर ये लोग बगावत कर देते थे, फिर फौज भेजनी पड़ती थी। अब इसमें एक मसला था कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है सेल्फ इंस्ट्रक्शन भी करते थे, आपस में अंदर भी झांक के देखते थे कि ये लोग अहवाज़ वाले बगावत कर जाते हैं, जलौला वाले बगावत कर जाते हैं या हलवान वाले बगावत कर जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं वो लोग कहीं जो है मतलब उनके साथ गलत हरकत तो नहीं करते हैं, ज़्यादती तो नहीं कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मजबूर होकर के जान की बात कर करके बगावत कर देते हैं। क्योंकि इस तरह का मामला इधर से नहीं आ रहा। शाम एक मतलब फतह हो गया तो यहाँ पर स्टेबल हुकूमत थी, यहाँ पर बराबर बगावत हो जा रही थी, तो वो परेशान रहते थे और बार बार जो है इधर से मुसलमानों का वफद बुला बुला करके जो है पूछते रहते थे नहीं सही सही बता। इसमें से उन्होंने जो ख़ास तौर से उनको बुलाया अहनफ बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला, ये बहुत जाबाज़ इंसान था, बहुत बेहतरीन इंसान, इनको बहुत ज़्यादा इनको जो है फैल था, इनको भी बुलाया 10 आदमी को बुलाया। अब बोले कि सही सही बताओ कि मुसलमानों की तरफ से तो ज़्यादती नहीं है, यानी हम लोग की तरफ से तो कोई ज़्यादती नहीं हो रही है। तो ये बार बार कहते थे कि देखिए हम ना ईरानी अवाम की तरफ से कोई ज़्यादती है ना हम मुसलमान हुक्मरान की तरफ से कोई ज़्यादती है। असल बिस की गांठ जो है वो है यज़दगर, वो जो उसका बादशाह है किसरा, वो बैठा हुआ है और बैठे बैठे जो है सबको जो है भरगलाता रहता है, सबको जो गैरत दिलाता रहता है कि अरे तुम लोग हार मान गए, तुम लोग सरेंडर कर लिए, तुम लोग सुलह कर लिए, जिजिया अदा करके जो है कहीं रहा जाता है क्या, इससे बेहतर है मर जाना। यहाँ तो जोश में आ जाते हैं, फिर वो जो है जमा होते हैं, फिर बगावत कर देते हैं, फिर
آپ کو فوج بھیجنی پڑتی ہے پھر کچلتے ہیں. تو اب یقینی بات ہے کہ کنواں کو پاک کرنا ہے تو خالی پانی نکالنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. اس میں چوہا مر گیا تو پہلے چوہا کو نکالیے تب جا کر کے کچھ ہوگا. تو اس لحاظ سے جو ہے احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات میں دم لگی. بولا اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ کی کوئی غلطی نہیں ہے. کہا نہیں. تو چلو ایک چانس اور دیتے ہیں. اس کے بعد اگر بغاوت ہوگی نا تو پھر میں پورے ایرانی کو فتح کرنے کا جو ہے آرڈر دے دوں. ٹھیک ہے دیکھ لیجیے. لیکن یہ جب تک یہ یزگرد بیٹھا ہوا ہے یہ جو ہے شانتی سے نہیں بیٹھے گا. یہ ہمیشہ بغاوت کراتا رہے گا اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے سارے لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کرتا رہے گا. تو کہا ٹھیک ہے ایک چانس اور دیکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ جو ہے جہاں پہ گڑ دے کے مارا جا سکتا ہے نا تو وہاں پر زہر دینے کی ضرورت نہیں. یہ اسلامی حکومت کے برکات جب دیکھیں گے نا تو خود بخود لوگ دھیرے دھیرے اسلام کو بولتے ہیں. اور یہ ہوا بھی. یہ پورا شام مسلمان ہوا, پورا مصر مسلمان ہوا, پورا ایران مسلمان ہوا, آج تک مسلمان ہے. کیوں ہوا؟ وہ جیسے ہی بادشاہ کا ظلم ہٹا, بادشاہ کی طاقت ہٹے, مسلمان آئے اور انہوں نے اصول حکمرانی اتنی شاندار قائم کی, اتنا مساوات, بھائی چارگی, برابری, سب برابر, کہ وہ سارے لوگ جو مسلمان طاقت. اور آج تک پھر وہ جو ہے کنورٹ دوسرے ریلیجن میں نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ خالی زور توڑ دو, اوپر سے دو سپر پاور کا جو ہے طاقت ہٹا دو, اس کے بعد جیسے ہم انٹری لیں گے ویسے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. اب ہم کو دکھانے کے لیے اتنا مل گیا ہے, لہٰذا یہ لوگ خود سے دیکھ کر کے جو سمجھ جائیں گے. اب خود ہی جہاں کے عوام جو بادشاہ کو مجبور کر کے ہٹائے گی اور یہاں پہ اسلام کی دعوت. لیکن یہاں پہ جو بادشاہ موجود تھا وہ جو ہے برابر جو ہے وہ برگلاتا رہتا تھا. اب جب یہ بلوان ہار گیا یزگرد, یہ بھاگ کر کے چلا گیا رہے. یہ کیسپین سی ہے اسی کے نیچے ہے. آج بھی جو تہران یہیں پہ کیپٹل اس کا ہے, یہاں پہ گیا. لیکن یہاں پر جو اس کا جو رئیس تھا, یعنی اس کا جو صوبہ ہے, تو اس کا جو حاکم تھا, اس نے ان کے ساتھ جو بہت زیادہ اچھا سلوک نہیں کیا. یعنی آؤ بھگت وغیرہ نہیں کیا. اب تھوڑی سی بے وفائی وغیرہ بھی کیا کہ یہاں سے پھر کے آ رہے ہو نا, آپ ہمارے پاس آئے ہو, تو اچھا سلوک نہیں کیا. تو اس کو یہاں بھی مزہ نہیں آیا تو یہ بھاگ کے چلا گیا اور یہ خراسان میں جا کر کے بیٹھ گیا. ایک جگہ نام ہے گرو, اس میں جا کر کے جو ہے وہاں پہ جانے کے بعد جو ہے اس نے شاندار جو ہے اس کے وہاں پہ آؤ بھگت ہوئی ہے. خراسان جو ہے سمجھیے کہ پورا افغانستان اور ایران کا جو ہے ویسٹرن پارٹ اور جو ہے ساؤتھ کا ایریا پاکستان کا تھوڑا سا جو بلوچستان کا ایریا, یہ تینوں ملا کر کے خراسان. تو خراسان میں مرو میں جا کے بیٹھ گیا. وہاں پہ جو اس کو بہت اچھا آؤ بھگت ہوئی. اس نے ایک شاندار حکومت کی بنیاد ڈالی اور پھر آتش کدا بھی تعمیر کیا. یعنی مجوسی لوگ یہاں آگ کی پرستش کرتے ہیں. اور پھر آتش پارسی جو لے کے آیا تھا مدین سے, تو اس کو بھی نصب کیا, جو آگ جو ہمیشہ جلتے رہنا چاہیے وہ لا گئے. تو بہترین سے جو ہے جب اس کی حکومت جو ہے قائم ہو گئی تو اس کو پھر یاد آئے پرانا دور. ہماری حکومت تو صرف مرو میں رہ گئے, ہماری حکومت یہاں تک تھی, بلکہ یہ تو پورا عرب ہمارا انگوٹھا کے نیچے رہا کرتے تھے. آج دیکھو ہم ان کا انگوٹھے کے نیچے رہ رہے ہیں. لہٰذا اس کو پھر جوش آیا, سمجھے کہ باسی گھڑی میں جو ہے پھر ابالا ہے. اس نے پھر ایک مرتبہ سارے جو ہے صوبے والے کو لیٹر لکھا کہ کیا کیا جائے, ایسی زندگی گزاریں گے بے غیرتی والی, کچھ کریں گے. کہا آپ کریں گے تو ہم نے تیار ہیں. کہا ہاں ایک مرتبہ قسمت آزمات ہے پھر آزمائیے. لہٰذا اس میں آذربائیجان, الباب, آرمینیا وغیرہ جتنا بھی تھا ادھر سے بولے کہ فوج بھیجو. تو یہ لوگ فوج بھیجے تو 30,000 فوج اس کے پاس تھا. پھر ادھر سے مکران, سجستان وغیرہ کے ایریا سے بھی ڈیمانڈ کیا. پھر ادھر سے بھی تقریباً 30-35,000 فوج. پھر خراسان میں بیٹھا ہوا تھا یہ, تو ادھر سے بھی 30-35,000 ہو گئے. تقریباً 1,00,000 فوج جو ہے اس کو 3 ایریا سے ملی. پھر یہ بیچ وغیرہ میں جو ایریا تھے اس میں سے بھی 50,000 مل گئے. 1,50,000 کی فوج اس میں تھی. کہا چلو قسمت آزماتے ہیں. اور ایک کو سپہ سالار بنایا, اس کا نام تھا فیروزان. کہا کہ تم سپہ سالار رہو گے اور جا کر کے نہاوند میں جا کر کے بیٹھ جاؤ. اور ایران جو ہے یہ شام کے طرف کوئی آسان ایریا نہیں ہے. شام وغیرہ کی جو ہے یہ اردن اور فلسطین یہ فلیٹ زمین وغیرہ اور یہ زرخیز زمین ہے. لیکن ایران جو ہے نا یہ ماؤنٹینیس کنٹری, پہاڑی پہاڑ, ریگستان یا پہاڑ. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جو صدام حسین نے جو ہے 1980 میں جو حملہ کیا تو جیت نہیں پایا, اسی وجہ سے پہاڑ جو ہے اس کو نیچرل باؤنڈری کو جو ہے
प्रोटेक्ट कर देती है। कोई आदमी जो है वो हमला कर ही नहीं सकता, पहाड़ पे चढ़ करके उतरेगा जब तक वो लोग तैयार हो जाते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पे ज़ैग्रस माउंटेन है बहुत बड़ा, उसको क्रॉस करना इतना आसान काम नहीं है। लिहाजा यहाँ पर नहावन में हर जगह उनका क्या जंग लड़ने का उसूल क्या था, किले बने हुए हैं और चारों तरफ से 3 तरफ से जो पहाड़ है, एक तरफ से ओपन है, उधर खंदक खोद लिए, अपने आप को डिफेंड कर लिए। अब जो दुश्मन है तो वो बाहर जो है धूप छाँव में पड़ा हुआ है, जब मौका मिला अचानक अटैक कर दिए, क्रश कर दिए। और अपने को तो कोई अटैक कर नहीं सकता क्योंकि अपन तो किला में महफूज है, या खंदक खोद करके उसको डिफेंड किए हुए, ये इनका स्टाइल रहता था। अब नहावन में 1.5 लाख की फौज तैयार, ये समझिए कादसिया में जो है वो सिर्फ 60 लाख फौज लाया था रुस्तम ने, 60,000। और ये जो है नहावन में ये 1.5 लाख की फौज ले आया, आप समझ जाइए। साल बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीन में थे, इनको ये कूफा में आ गए थे, इनको खबर मिली कि इतनी बड़ी फौज आ गई, फिर ये लोग यूनाइट हो गए और जंग के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे लेटर लिखे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन जो है एकदम होशियार हो, वार काउंसिल मीटिंग बुलाई, जो भी अशर मुबश्शरा के सहाबा किराम वगैरह थे, उनको बोले कि देखो इस बार तो डुअंडाई का फैसला होने वाला है, कासिया से बड़ा मार्का होने वाला है, क्या राय है? तो आपकी क्या राय है, आप बताइए। उन्होंने कहा कि ये अगर इसमें क्रश हो गया तो हमारी पूरी फौज क्रश हो जाएगी, क्योंकि वो होम ग्राउंड में लड़ना जा रहा है और उनको जो है रास्ते के एक असरार उलूम से वाक़ियत है। हमारे जो भी फौजी रहेंगे, एक तो बड़े बड़े जो सिपह सालार वगैरह थे उनका इंतकाल हो चुका है, अब न्यू कमर वगैरह हैं, जज्बाती हैं, जल्दबाज हैं, तो हो सकता है कि कहीं उनके जज्बात जो है फिर जीत का एक खुमार भी है, हम ही जीतते हैं, लिहाजा कहीं जो हिकमत अमली को अपनाने में गलती ना करते हैं और पूरे हमारी जो फौज है वो क्रश ना हो जाए। तो एक मरतबा क्रश हो जाना तो इनको बूस्ट मिल जाएगा, हम लोग जो मोरल डाउन हो जाएगा। तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। लोगों ने कहा कि आप क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद जाके लीड करूँ, नहावन की जंग मैं खुद लड़ूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी भी यही राय, इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, किसी की कमर को पे जो है नहीं छोड़ना चाहिए और जो है आप खुद जाए तो बेहतर है। तो मतलब 90% चांस है कि जीत ही होगी इंशाअल्लाह। लेकिन अली रज़ी अल्लाह ताला बहुत इसरार किया कि नहीं, आपका मरकज़ को छोड़ना बिल्कुल मुनासिब है। ठीक है, एक फ़ौज अगर हार भी जाएगी तो सेंटर तो हमारा रहेगा ना, फिर दूसरी फ़ौज तैयार कर लेंगे, उसमें क्या टेंशन, शहादत मतलब मकसूद मोमिन। लेकिन अगर एक मरतबा खलीफा जो है शहीद हो गया तो पूरी जो है हुकूमत को लैप्स करता है। इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं। नो डाउट आपके जाने में जो है कामयाबी की चांस ज़्यादा है, लेकिन 10% के रिस्क जो है उसका बहुत ज़्यादा जो है बैड इम्पैक्ट आ सकता है। तो फिर उनका मशवरा हुआ कि ठीक है मैं नहीं जाता हूँ, तो फिर नेक्स्ट कौन जाएगा नहावन लड़ने के लिए? तो उसमें यह है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ मुझे मिल गया है, नहावन कौन लड़ सकता है, कौन? तो उन्होंने कहा कि नौमान बिन मुक़रिन। ये जो है बहुत जाबाज है, ये अहमास भी जिताए थे, यही गुलमुजान से जो है यही जिताए। अब इनकी जो है बहादुरी तो हर लोग जानते थे। इनको जो है जब ये पूरा एरिया जीत लिए थे तो कस्कर का एरिया का इनको हाकिम बना दिया। मैं सीधा सालार हैं, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो आप जो है इस एरिया के जो हाकिम बन जाइए और यहाँ से जिजिया खराज वगैरह वसूल करके मदीना भेजते रहिए और कस्कर को कंट्रोल में रखिए। यानी एक छोटी सी हुकूमत सूबा दे दिया गया। लेकिन ये इतने अच्छे नेचर के थे कि ये बराबर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को लेटर लिखते रहते थे कि अमीरुल मोमिनीन देखे मुझे बहुत डर लग रहा कस्कर, यहाँ जो ऐशी ऐश है तो मुझे गफलत का डर लग रहा, कहीं मैं खो ना जाऊँ, यहाँ की लज्जतों में जो है मैं जो है मुनहमिक ना हो जाऊँ, तो मुझे बहुत बेचैनी लग रही है। अब मेरे लिए कस्कर की हुकूमत जो है मिसाल से समझिए कि एक बदकार औरत है जो बराबर लुभा रही हो, और वो आदमी क्या कर सकता है? तो मैं बराए मेहरबानी मुझे कस्कर से माजूल कर दीजिए और मुझे कोई मैदान जंग में भेज दीजिए। यानी मुझे हुकूमत की कुर्सी से ज़्यादा घोड़े की ज़ेब जो है ज़्यादा पसंद है। बराबर इनका लेटर आता रहता था रिक्वेस्ट। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जब मौके की तलाश में थे कि ठीक है कभी ऐसा मौका आएगा तो आपको इस्तेमाल किया जाएगा, आप रिजर्व में हैं। अब यहाँ पर ये मौका आ गया तो वार काउंसिल में नाम पेश किया नौमान बिन मुक़रिन। इनकी बहादुरी के तो सब लोगों के
तरफ था ही, कहाँ बिल्कुल राइट सिलेक्शन। तो इस लिहाज से जो है नौमान बिन मुकरिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा गया कि आप जो है नहाविन से जो है आप सिपाही बन के नहीं जाएंगे, बल्कि जो है आप सिपह सालार बन के। आपको फ़ौज कितनी दी जा रही है भाई? तो कहा गया कि 30,000 की फ़ौज दी जा रही है। आसिया में भी 30,000 थी, 30,000 ले जाएगी। इस लिहाज से जो है ये कुफा से जो है नहाविन की तरफ। अब यहाँ पे ये फ़ौज जमा है, फ़ौज जमा है तो ये लोग तो तादाद में बहुत ज़्यादा थे, तकरीबन 5 गुना थे, दुश्मन 150 और ये 30,000 थे। तो ये लोग भी जोश में थे, तो ये लोग भी खंदक वगैरह तो खोदे हुए थे पहले से, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना था कि हम 1.5 लाख हैं और होम ग्राउंड पे हैं, और ये लोग जो 30,000 हैं और ये है बाहर हैं, लिहाजा जो हम लोग मैदान में बाहर आने को देते हैं एक थ्रेट, और अगर सक्सेस मिल गया तो क्रश करते चले जाएंगे, और नहीं हुआ तो फिर खंदक में आगे अंदर घुस जाएंगे, सेव कर लेंगे। तो इन्होंने आए और ये आकर के ट्राई, तो 2 दिन तक जंग चलती, 2 दिन जंग चली तो मुसलमान भारी पड़े। तो इन लोगों को लगा के नहीं भाई रिस्क लेना चाहिए, नहीं है कि हम लोग जो है तादाद में कम दे करके इन पर अटैक किए, लेकिन ये भारी पड़ गए हैं, तो लिहाजा सब लोग जो फिर किला में घुस गए। अब किला में घुस गए, सेफ जोन था, उन लोगों को जो बैकडोर वगैरह भी मालूम था, उसमें से चले गए। आगे खंदक है, खंदक के बाहर फिर जो है नोकीले जो है कील गाड़े हुए, 3 तरफ से निकला हुआ नोकीला जो है मतलब कील, एक कील जो है जमीन के अंदर और 2 कील जो है बाहर निकला हो, ताकि घोड़े के जो है पाँव में छुप जाए तो घोड़ा दौड़ ही ना, इतना ज़्यादा नहीं। तो अब जो है जलौला में तो क्या हुआ था कि वुमेन वेब्स के ज़रिए से वार कर दिया गया था, खंदक पार कर दिया गया था। एक जंग का ये भी तरीका रहता है कि एक जगह ब्लॉकेज है, उसको इतने ज़्यादा तादाद में अटैक कर दो कि सामने वाला गोली भी चलाएगा तो कितना चलाएगा, 150, 200, 500, 1000, 10,000 मरेगा। अब क्या कर लोग रहेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। तो जलौला में तो ये किया गया था, यहाँ पर तो ये घोड़े दौड़ नहीं सकते थे, तो अब क्या किया जाए। लेकिन नौमान बिन मुकरिन तो कहते कि मैं तो बिना जो है खाली ऐसे में टाइम वेस्ट नहीं करूँ, ये तो अपने जो है किला में है, घर में खुराक वगैरह भी है, सारी चीज़ें, हम लोग तो धूप के नीचे छाँव के नीचे हैं, तो हम कब तक इनका इंतज़ार करते हैं, हमको जल्द से जल्द यह पता चले। तो ये जांबाज भी थे, जल्दबाज भी, क्या हमको पता चाहिए तो चाहिए, नहावन हम पता करना है भाई, कोई रास्ता ही नहीं है, खंदक खुदा हुआ, नोकीले कील गड़े हुए हैं, और वो लोग जो अपने जिसमें जो फोर्ट में किले में महफूज है, कैसे अटैक करेंगे, कोई भी तो रास्ता मिले। इन्होंने कहा कि चलो एक दिमाग लगाना, सिपह सालार का काम में दिमाग लगाना। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा दस्ता बनाते हैं, उसको भेजते हैं मेन गेट पर। छोटा सा दस्ता देख करके जो है ईरानी फौज के जोश बढ़ जाएंगे कि छोटा ही सा तो है, 500, 1000, 2000 है, चलो क्रश कर देते हैं जाकर के। तो वो जाकर के गेट पे लड़े। अब वो जानबूझ करके कुछ ही देर के बाद जो है हारने की एक्टिंग करे, हारने की एक्टिंग ऐसा करे कि वो भागे वहाँ से। तो यकीनी बात है कि ईरानी फौज उसको दौड़ाएंगे, पीछा करेंगे, वो फिर थोड़ा कन्फ्रंट करे, फिर हार करके भागे, फिर कन्फ्रंट करे, फिर भागे। इस तरह धीरे धीरे जो है वो सांप जो है बिल से निकलेगा, और हम लोग एक मैदान में जाकर के छिप जाते हैं। अब फिर जब इनको पकड़ पकड़ के लाला करके जो है वहाँ तक ले आएंगे, तब हम चारों तरफ से इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा, कौन ऐसा कर सकता है कि जाए उसका सांप को बिल से जो निकाल करके उनको से निकाल के लाए। तो उसके लिए क्या है कि हाँ एक सिपह सालार जो कर सकता है, उनका नाम था काका बिन मामद। तो आप जानते हैं कि हर जगह इन्होंने कहा मैं कर दूँगा ये क्या, तो इन्होंने नौमान बिन मुकरिन ने कहा तो फिर घेरने का काम मैं ले लूँगा, चलो यानी जहाँ पर मुझे जो है फौज को पहाड़ के जंगल में छिपा के रखना है ये मैं कर लेता हूँ, अब तुम खाली जो है इसको अपने एरिया से निकाल के लाओ इसमें। तो वही काका बिन मामद गए और जो है 2000-3000 की फौज दी, गेट पे जाकर के कुछ चैलेंज वगैरह किए, लड़ाई हुई, तो फिर जो है हारने का एक्टिंग करके भागने लगे, तो दौड़ाए, फिर उठ करके थोड़ा सा तो हाथ कन्फ्रंट किए, फिर भागे। इस तरह भागते भागते जो है आप जानते हैं कि जब लोग हारने लगते हैं तो सबको जोश आ जाता है, तो जंग के में भी देखे थे। तो इस लिहाज से ईरान की पूरी फौज ही निकल गई, अब चलो जो भी माल गनीमत हाथ लगेगा, जो है 2-4 को क्रश कर दे। काका कन्फ्रंट करते करते उनको वापस लाते लाते जहाँ तक उस मैदान में ले आए जहाँ वो लोग पूरा जो है मनसूबा बनाए हुए थे।
اور ان کا جو ہے ایرانیوں کا مجوسیوں کا آخری فوج جب اس ایریا میں انٹری کر لیا ہے تب جو ہے نعمان بن مکرم کھڑے، چاروں طرف سے ان کی فوجیں کھڑی، پورا جو ہے اس ایریا کو جو ہے گھیر لیا گیا۔ اب ایرانیوں کے پاس جو ہے واپس جانے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ اب واپس جانے کا جب چاروں طرف سے راستہ بلاک کر دیں گے تو اس کا ایک نگیٹو اثر رہتا ہے۔ نگیٹو اثر کیا رہتا ہے کہ جو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اب ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب ہم کو مرنا ہی مرنا ہے، تو پھر وہ اس کے اندر 10 گنا طاقت آ جاتی ہے۔ تو یہی اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب ایرانیوں کو لگا کہ میں چاروں طرف سے گر گیا، اب کوئی سوال ہی پیدا بچ کے جانے کا، تو اب لڑو جم کر کے۔ اب وہ لڑے تو واقعی میں وہ ایرانی بھی ایرانی تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی۔ یہ بندے صحرائی کا ٹکر بندے کوہستانی سے تھا، یہاں اصل لوہے سے ٹکرایا۔ یہ تو تم جو ہے بوائلر لوگ تھے، اس سے کچھ تھے نہیں۔ ایرانی لوگوں کا ہزاروں سال سے حکومت تھی، عیش کے دل دادا ہو رہے تھے، جیسے آج کا عرب لوگ، یہ بالکل جو عیش میں بڑے بڑے جو کھوکھلے ہو، ورنہ جو عرب فائٹر جو دنیا کے مشہور ہوتے، ان سے جو ہے لوہا ٹکرایا۔ کہا جاتا ہے کہ اتنا گھمسان کا رن پڑا ہے کہ لیلۃ الحریر یاد آ گئی۔ لیلۃ الحریر جو تھے وہ قادسیہ کی ایک تو حواز میں بھی یاد آئی تھی اور ایک یہاں بھی یاد آئی، رات بھر جنگ چلتی رہی جہاں تک کہ پورا دن آ گیا۔ اب پھر یہ جنگ جاری ہے، دونوں طرف سے ان کے پاس تو آپشن ہی نہیں تھا۔ مسلمان کے پاس جو ہے آپشن تھا کہ وہ بھاگ سکتے تھے، لیکن مسلمان کے جو ہے پاؤں پڑنے والے ہیں نہیں، وہ تو شہادت کی نیت سے گئے ہیں، لہٰذا وہ جو ہے 30,000 اور 1.5 لاکھ تقریباً 2 لاکھ فوجیں گریں گی تبھی کچھ ہوگا۔ اتنی لاشیں گری ہے کہ گھوڑے کے پاؤں جو پھسلنے لگے خون کی وجہ سے، پہاڑی ریتیلی زمین تھی، خون کی وجہ سے گھوڑے کے پاؤں نہیں کام کر رہے، بالآخر دونوں میدان میں جیسے ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ اب وہ بھی آخری ہی جنگ لڑ رہے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ ہارے تو پھر پورا کلیپس۔ اب دوسرا نمبر پہ یہاں پہ بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ہے، بھاگنا ہے تو خندق کے پار کر کے جاؤ، خندق میں تو خود جو نوکیلے کانٹے خود جو ہے گاڑ کے رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا جو ہے گھوڑے کے پاؤں پھسلنے لگے، اسی میں جو ہے بیڈ نیوز آیا مسلمان، بہت لاشیں گری، خود نعمان بن مکرم کے گھوڑے کے پاؤں پھسلے، یہ پوری طرح گرے اور لیکن اس میں کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ جنگ بہت خطرناک ہے، تو بول دیے تھے کہ نعمان بن مکرم اس کے سپہ سالار رہیں گے، اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر حذیفہ بن یمان جو ہے سپہ سالار ہوں گے، اور یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جو ہے نعیم بن مکرم جو ہے ہوں گے، یعنی ان کے بھائی نعمان نعیم، یہ بالکل جنگ موتا والا اسٹائل تھا، یہ ایسا ہو جاتا ایسا کر لینا، ایسا ہو جاتا ایسا کر لینا۔ نعمان بن مکرم کا گھوڑا جیسے پھسلا ہے، یہ پتھر گر کر انجورڈ ہوئے ہیں، تو فوراً نعیم بن مکرم آ کر کے اوورٹیک کرے، اور فوراً جو ہے ان کا لباس اتارے جلدی سے، اور فوراً اپنا آپ کو پہن لیا، جو بھی ان کا گیٹ اپ وغیرہ تھا، اب گھوڑے پہ چڑھ گئے، نہیں سپہ سالار کو کچھ نہیں ہو، میں ہوں سپہ سالار نعمان، کیونکہ اگر معلوم ہو جاتا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار جو ہے انجورڈ ہو گیا، ختم ہو گیا، تو مورال ڈاؤن ہو گیا، لہٰذا ان کو سائڈ چھپا دیا کسی طرح، احساس ہی نہیں ہونے دیے کہ سپہ سالار کو کچھ ہو، سپہ سالار تو میں ہوں، لہٰذا یہ جو ہے اپنا درد وغیرہ سے کراتے رہے، اور نعمان بن نعیم بن مکرم نے ان کے ساتھ معاملہ کو سنبھال لیا۔ پھر جب پورا دن جو ہے لڑائی ہوتی رہی ہے، رات کا جب اندھیرا چھایا ہے تب ایرانی لوگوں کو جو ہے حوصلے پست ہوئے، بھائی یہ لوگ اب نہیں ہیں، تب جا کر کے وہ لوگ جو ہے میدان سے جو قدم اکھڑے اور بھاگ کے جاتے کہاں ہو، تو خود ہی خندق کھودے ہوئے تھے نوکیلے، تو اسی میں گر کے مرے، اور پھر جو مسلمان لوگ دوڑا کر کے مارے، یہاں تک کہ پورے جو ہے نہاون جو ہے کرش کر دیا۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو کہا جاتا ہے فتح الفتوح، یہ مطلب 1000 فتح کے برابر فتح الفتوح۔ اس کے بعد معلوم ہو گیا کہ اب جو ہے دنیا میں کوئی رکاوٹ، مطلب پورے ایران میں کہیں رکاوٹ ہی نہیں، کیونکہ ہر جگہ سے جو سیدھا بہادر نوجوان تھے سب آ گئے تھے، 30,000 ادھر سے آئے تھے، 30,000 ادھر سے آئے تھے، 30,000 ادھر سے آئے تھے، سب آ گئے تھے، لہٰذا اس کو نام دیا گیا فتح الفتوح۔ یہ جو ہے ایک سپاہی جب جنگ کا معاملہ بالکل ٹھنڈا ہوا ہے، تب جا کر کے ایک سپاہی عام سپاہی اپنے کیمپ پہ جا رہے تھے،
ان کی نظر پڑ گئی نعمان بن مقرن، تو ہلکے ہلکے سانس چلے، تو بولے کہ آپ نعمان کہاں، بتاؤ جنگ کا رزلٹ کیا رہا، جنگ خبر کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ جنگ جو ہے جیت گئی، ایرانی لوگ ہار گئے۔ اس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اب بولے کہ حذیفہ کو بولو جیسا کہ امیر المومنین نے کہا تھا وہ اوورٹیک کر لیں اور فتح کی خوشخبری جو ہے جلد سے جلد امیر المومنین کو جا کے بتا، اتنا بولنا تھا ان کے اوپر بات، شہید ہو گئے وہیں پہ۔ حذیفہ بن یمان جو ہے اب جو ہے پورا چارج لیے، پورے مال غنیمت وغیرہ کو جو ہے سمیٹے اور 4 حصے کو جو ہے مجاہدین میں تقسیم کر دیے، 5واں حصہ اور فتح کی خوشخبری دے کر کے یہ جو ہے ایک صاحب کی تھے صاحب کو دیے کہ جاؤ امیر المومنین کو بتاؤ۔ اب یہاں پہ تو بالکل رات دن انتظار ہو رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ سے باہر آ کر کے انتظار کر رہے تھے، ادھر یہ معاملہ اٹک گیا تھا کیونکہ یہ لوگ جو ہے قلعہ میں بند ہو گئے تھے، تو دوری سے دیکھے صاحب کیا نیوز ہے، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ فتح ہو، تو جیسے ہی مسکرائے لیکن بولے نہیں نعمان شہید ہو گئے، تو پھر جو خوشی کو پانی پھر گیا اور اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی۔ لیکن یہ تھا کہ ایک طرف جو ہے نہاون کے جو ہے جیتنے کی خوشی تھی، لیکن نعمان کی شہادت کی جو ہے ہوا، اس طرح سے اب یہ ہے کہ احنف بن قیس پھر آ گئے، اب ان کی بات میں دم آ گئی، بولے دیکھو یہ کیوں ایسا کر رہی ہے، سب ایریا سے آ کر کے جو ہے کر رہے ہیں، کیا آپ کو میں شروع سے بول رہا ہوں، یہ یزدگرد جب تک نہیں یہ ایران سے نکلے گا نا، یہ آپ کو لڑنا ہی پڑیں گے اتنی بڑی۔ اب یہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے کہ دشمن بھی جو مر رہے ہیں تو وہ ہمارے ہی آدمی، کیونکہ کل ہو کر کے اگر وہ ایمان قبول کر لاتا تو وہ ہمارے ہیومن ایسڈ بنتا، تو اب ہمارے طرف سے مرے یا کدھر سے بھی مرے لاس تو اپنا ہی ہو رہا۔ تو پھر ان کی بات اب وزنی ہو گئی کہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جو بھی ہونا ہوگا آپریشن کر دیں، یزدگرد کو اس حدود ایران سے نکال دیں، آپ مجھے آرڈر دیجیے گا، میں نے اس کو کھدڑ کے نکال دیا تو بتائیں، آپ اس کے بعد بغاوت میں جا تو بتائیں، ایسی بات نہ چل۔ یہاں سے جو مہم کا آغاز ہوا 19 سے لے کر کے 23، یعنی 4 سال کے اندر میں پورا ایران کو پکڑا، اور کہیں بھی بڑے مارکا ہوئے ہی تھا، یعنی کھٹاکٹ جو ہے، اور ایک ساتھ 4 طرف۔ اس لحاظ سے جو ہے اس کو جو کہا گیا تھا کہ اس کو نام دیا گیا تھا فتح الفتوح، تو واقعی میں فتح الفتوح ہوا، اور احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو ان کا جو اسسمنٹ تھا وہ بالکل پرفیکٹ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کوفہ میں بھی آرڈر دیے، یہ مسلمانوں کی 2 چھاؤنی، بصرہ اور کوفہ، کہ بارڈر ہی تو فوجی چھاؤنی رہے تاکہ یار میں جو بھی لڑائی ہونا ادھر ہی ہو جائے، یہ 2 چھاؤنی ادھر بنا لیے تھے۔ اب یہاں پر کوفہ میں جو آرڈر دیے، ساتھ میں ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے، بصرہ میں عبداللہ بن عثمان، دونوں کو آرڈر دیا کہ آپ جو ہے آپ لوگ تیار ہو جائیے، آپ یزدگرد کو کھدڑ دیں، پورا ایرانی فتح کر لیتے ہیں، اب اپنے حساب سے ہی کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نہاون جیسے ہی فتح ہوا تو نعمان بن مقرن تو شہید ہو گئے، اب حذیفہ آئے، حذیفہ جو ہے واپس آ رہے تھے کہ ان کو بتایا گیا کہ اس کا سپہ سالار جو مرا نہیں، فیروزان جو تھا وہ کدھر چلا گیا، کیا وہ بھاگ کر کے لگتا ہے ادھر یہ ہمدان چلا گیا، یہی ایریا تھا نزدیک۔ تو انہوں نے ایک دستہ دیا 500,000 لوگوں کا، آگے جا کے کم سے کم فیروزان کو مار کے تھا، تو یہ جو ہے ایک دستہ گیا نہاون سے ہمدان، اور راستے ہی میں وہ پکڑا گیا فیروزان، اس کو ختم ہو گیا۔ تو ہمدان والے جو ہے ڈر کر کے صلح کا درخواست کر دیے کہ بھائی صلح سے مراد صلح حدیبیہ نہیں، صلح سے مراد کہ ہم جنگ کیے بغیر سرنڈر کریں، فتح سے مراد کہ لڑ کر کے ہم اس کو جیتے ہیں، تو صلح میں یہ ہے کہ وہ جزیہ دے گا، اس کو پروٹیکشن دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہار مانتے ہیں، ہم نہیں لڑ پائیں گے، ہم جزیہ دے کر کے آپ کے انڈر میں، تو ہمدان فتح ہو گیا۔ یہیں پر اور بھی لوگ آئے، وہ لوگ بھی آ کر کے یہ کیے۔ اب یہاں سے جو ہے واپس آنے لگے، واپس جیسے آنے لگے کہ حذیفہ بن یمان کو خبر ملی کہ ہمدان والے بغاوت کر دیے، تو پھر نعیم کو بھیجے کہ پھر جاؤ ان کو دماغ فکر کے آؤ، ایک مرتبہ تو چاند دیے تھے، گئے چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا ہمدان والے کو،
تو پھر اور ڈر کر کے پھر کہہ کے چلیے ہم صلح کرتے ہیں۔ مسلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں غلطی بار بار معاف کرتا ہوں، لیکن بار بار نہیں معاف کرتا، تو چلو ایک مرتبہ اور تم کو بغاوت مت کیا۔ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے جو ہے ہمدان فتح کر لیے۔ اب اس کے بعد جو ہے قومس ایک جگہ ہے، نعیم نے جو ہے اپنے بھائی کو جو ہے ان کا نام تھا سبیر، ان کو بولے کہ تم جو ہے ادھر چلے جاؤ قومس کو فتح کرو۔ اب دیکھیں پورے خاندانی جیسی پیسہ وہ گئے قومس پہ چڑھا کے، ان لوگوں نے ڈر سے جا کے ہم صلح کر چلو پھر یہ فتح ہو گیا۔ پھر یہ آگے بڑھے جرجان کی طرف، یہ بھی آ کر کے جو ہے سرنڈر کر دی، یہ بھی آرام سے فتح ہو گیا۔ پھر تبرستان والے خود ہی آ گئے ان کے پاس کہ دیکھیے ہماری ایک شرط مان لیجیے تو ہم بھی سرنڈر کرنے کے لیے تیار۔ کہا کیا ہے آپ کی شرط؟ تو دیکھیے یہ مہینہ مہینہ پرسنٹیج وائز ہم جزیہ وزیہ نہیں لیں، اتنا آیا تو اتنا دو، اتنا پرسنٹ دو، لم سم بولیے سال بھر میں کتنا لیں۔ بار بار دینے سے جو ہے انسلٹ ہوتا ہے نا، ایک سال بول دے کہ ایک سال میں اتنا لیں گے، اب پھر نہ آپ کو ہم سے مطلب، ہم تو آپ سے مطلب، ہم اپنے ایریا میں حکومت کریں گے۔ مسلمان نے کہا کہ چلو میں مانگتا ہوں، تو 5000 درہم سالانہ پہ جو ہے ان سے جو ہے، تو یہ سمجھے کہ یہ ایریا جو ہے وہ پورا فتح ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بصرہ کا حاکم کو بولے کہ یہ اصفہان بھی فتح کر لو۔ تو اصفہان کا جو ہے جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا ازبیزان، نام وغیرہ یہ رہتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی لڑائی کیا، لیکن لڑائی کے بعد ہار گیا، تو یہ اصفہان فتح ہو گیا۔ لیکن اصفہان جو یہ پروونس تھا، اس کا اصل جو کیپٹل تھا وہ جئی، تو جئی پہ جا کے اٹیک کر دیے۔ وہاں کا جو سپہ سالار تھا، جو بادشاہ تھا، اس کا نام تھا فازس خان، تو وہ آیا کہ آگے بھائی میں لڑوں۔ ادھر سے جو گئے تھے وہ عبداللہ بن عثمان گئے تھے جو بصرہ کے امیر تھے، بولے کہ بھائی تمہارا بادشاہ کون ہے، وہ ہم سے لڑے، جیت جائیں گے تو پھر ہو جائے گا۔ تو آیا میدان میں، مبارزت ہوئی، فازس خان نے جو ہے عبداللہ بن عثمان پہ اٹیک کیا، تلوار سے پہلے ایک یہ اٹیک کرتا ہے، پھر اس کی باری آتی ہے وہ ڈیفینس کر رہا ہے۔ تو اس نے جیسے ہی اٹیک کیا تو بہت اچھے اسٹائل میں عبداللہ بن عثمان نے چکمہ دے کر کے جو ہے ان کے وار کو مطلب کینسل کر دیا، مطلب کوئی نقصان نہیں ہو پایا۔ اب ان کی باری تھی کہ آپ یہ جو وار کریں گے آپ تم ڈیفینڈ کرو، کیونکہ اب یہ تلوار تول ہی رہے تھے، اس نے کہا نہیں میں سرنڈر کرتا، معاف کرتے کیا۔ اب مسلمانوں کا اخلاق دیکھے کہ یہاں تک ہے کہ تم تو ہم کو ٹرائی کر لیے تھے، اب ہم کو ایک مرتبہ ٹرائی کرنے تھا۔ اب اس کو معلوم تھا کہ جو آدمی اتنا اچھا سے ڈیفینس کیا ہے وہ اٹیک کی طرح خوبصورت کرے، تو اس نے کہا بھائی ہم جو ہے سمجھ گئے، آپ معاف کرتے کیا مجھے؟ اچھا ہمارا مقصد جو ہے قتل کرنا نہیں ہے، حکومت کی اصلاح کی، اصلاح سے یہ دونوں ایریا بھی جو ہے یہ آرام سے بجا ہوئی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ بھائی ادھر آگے چلے جاؤ، ادھر جو ہے یہ نعیم بن مقرن کو بولے کہ یہیں سے جو ہے ایک ایریا میں چلے گئے، اور ریب کے قریب جو ہے ایک ایریا ہے اس کا نام تھا رود، وہاں پر جو ہے یہ آذربائیجان والے یہ سارے ایریا والے جو ہے ایک فوج لے کے جمع ہو، تو وہاں پہ جو جنگ ہوئی تو اس کو جیت گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا نہیں یہ جو ہے جگہ کوئی اہم نہیں ہے، ریب کو فتح کرو، یہ اصل یہ یہاں پہ آج کل تہران کیسپین سی کے نیچے، تو ریب میں جا کر کے مقابلہ ہوا تو ریب کبھی جو ہے جیت لیے، اور اس کا جو ہے حاکم جو تھا وہ تھا۔ اب وہ کیسے چیزیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مدد آ، کیونکہ وہاں کا حاکم جو تھا وہ بڑا بہادر سیاوش نام تھا، جنگ چل رہی تھی گھمسان کی جنگ اور جیت ہار ہو ہی نہیں رہا، اسی میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو توڑ کر کے بھیج دیا، اس کا نام تھا ابو الفرقان، وہ یہ رئیس تھا وہاں کا، وہ آ کر کے مسلمانوں کے کیمپ میں چلا آیا، اسلام قبول کر لیا۔ اب بولا کہ دیکھیے آپ مجھے ایک چھوٹا سا دستہ دیجیے، مجھے بیک ڈور تو معلوم ہے، ان لوگ معلوم ہے کہ میں اسلام قبول کر لیا ہوں، میں اندر چلا جاتا ہوں، آپ باہر سے نعرے تک بھی لگائے گا، ہم اندر سے لگائیں گے، آرام سے جیت ہو جائے گی۔ لہٰذا اس طرح سے جو ہے نئی نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک دستہ دیے، یہ اندر چلے گئے، اور جیسے ہی اٹیک کے نعرے تکبیر بولے وہ اندر سے نعرے تکبیر بول دیے، اور جا کر کے جو ہے فتح ہو گیا۔ تو ان کو تحفے میں جو ہے رہ کا والی بنا دیا، یہ ہو۔ اب یہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوفہ سے ڈائریکٹ جو ہے ادھر آذربائیجان الباب آرمینیا، اب یہ 3 مہینہ پہلے جنگ ہوئی نا، آذربائیجان آرمینیا میں شاندار فتح ہوئی ترکی کی مدد کے ذریعے سے۔ ادھر کے جو ہے یہ سمجھیے کہ بلیک سی اور کیسپین سی کے بیچ کا بھی ایریا، تو یہاں پہ جو ایک صحابی بھیجے ان کا نام تھا بکیر بن عبداللہ،
کو ٹارگٹ دیا گیا تھا، اور نعیم بن مقرن کو کہا گیا کہ ادھر ایک فوج جا رہی ہے، آپ ان کی مدد کیجیے جیسے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بکیر بن عبداللہ کا آذربائیجان سے پہلے ہی ایک جنگ ہوئی۔ وہ کس سے جنگ ہوئی کہ رے کے لوگ جو ہارے تھے، اس کا تو امیر جو ہار گیا تھا، تو یہ لوگ یہاں پہ آ کر کے جمع ہو گئے۔ کس کے سرداری میں؟ رستم کا ایک بھائی تھا، اس کا نام تھا اسفندریار۔ وہ کہا کہ ہم لڑتے ہیں، ہم نے ہار نہیں مانی، آؤ کون آتا، ایک بڑی فوج لے آیا۔ تو یہاں پر جو اس کو جو ہے، لیکن وہ بہادر تو تھا لیکن فوج بڑی کم تھی، مسلمانوں نے اس کو زندہ ہی گرفتار کیا۔ اس کے جگہ کا نام تھا جرم میدان، یہاں پہ اس کو گرفتار کر لیا۔ جیسے ہی مسلمان لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، کہا رک جاؤ، یہ کیا ہوا؟ کہا دیکھو تمہارے لیے ایک اچھا مشورہ دے رہا ہوں۔ کہا دو کیا مشورہ؟ کہا مجھے قتل مت کرو۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو مجھے قتل مت کرو اور مجھے ساتھ لے کر کے چلو آذربائیجان۔ اگر مجھے قتل کر دی تو آذربائیجان والے کسی بھی قیمت پر تم سے صلح کے لیے ہتھیار نہیں لاتے، لیکن اگر مجھے قتل نہیں کرتے ہو، مجھے ساتھ لے جاتے ہو، تو میں اگر ان سے بولوں گا نا کہ تم لوگ صلح کر لو مسلمانوں سے، تو وہ تیار ہو جائے۔ تم لوگ بولو جنگ چاہتے ہو یا صلح؟ ہم لوگ تو صلح ہی چاہتے ہیں کہ تم لوگ سرنڈر کرو۔ تو نعیم بن مقرن اور بکیر بن عبداللہ جو ہے یہ بات مان لیے، چلو تم کو قتل نہیں کرو۔ تو اس لحاظ سے آذربائیجان کے پاس گئے، تو کسی نے کہا کہ بھائی تم لوگ صلح کر لو، ان سے لڑ نہیں سکتے، اتنی بڑی طاقت ہے۔ تو سارے آذربائیجان والے ہتھیار ڈالے، تو اس طرف فتح ہو گئی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرڈر آیا، ایک اور فوج بھیجے، بولے کہ اب جو ہے الباب کو بھی فتح کرو، اوپر یہ آرمینیا سے بھی اوپر ہے تھوڑا سا۔ وہاں پہ جو ہے سپاہی کو بھیجے تھے سراقہ بن عمرو، ان کو بھیجے، لیکن یہ جو ہے ان کے پہنچنے سے پہلے یہی لوگ بکیر بن عبداللہ جا کر کے گھیر لیے۔ تو گھیرنا تھا کہ الباب کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا براس، اس نے آ کر کے خود ہی سرنڈر کر دیا کہ دیکھیے پہلے ہم لوگ ایرانیوں کے غلام تھے، یعنی ان کی حکومت میں تھے، اب آپ کی حکومت میں آ جائیں گے، ہمارے کیا چینج آف ماسٹر کا معاملہ ہے، پہلے ان کی بات مانتے آپ کی بات مانیں گے، لیکن ایک شرط کہ ہم جو صلح کے لیے بنا لڑے بھڑے تیار ہیں، بس ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ مجھ سے جزیہ نہیں لیں گے۔ یہ بڑا انسلٹ فیل ہوتا ہے کہ بھائی جزیہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہم آپ کو پروٹیکشن کریں گے؟ وہ نہیں، تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو فوجی خدمت دیا کریں، آپ کی جنگ چل رہی نا، تو ہماری طرف سے بھی 10,000 فوج رہا کرے گی، جنگ لڑے گی۔ وہ لوگ مسلمانوں کو لاجیکل لگا، حضرت عمر فاروق سے مشورہ لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو کیونکہ جزیہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی یہ فوجی خدمت کے بدلے کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے دنیا کے سپر پاور کے ظلم سے، اس کے بدلے میں آپ ہم کا جو ہے ٹیکس ادا کریں، لہٰذا وہ جو ہے پیسہ نہ دے کر کے جو ہے فوجی خدمت ہی دے رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ اس طرح باپ جو ہے وہ صلح ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پر جو سراقہ جو تھے ان کا انتقال ہو گیا، اس کے نائب عبد الرحمن وہ آ گئے۔ یہاں سے جو پورا ایریا جو ہے سمجھے آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا جو آج کے دور میں میپ میں دیکھیں گے، یعنی کیسپین سی اور بلیک سی کے بیچ کے جو ایریا اس میں چاروں طرف فوج پھیلا دیے اور موبنگ آپریشن کر کے آگے، کہیں کوئی ریزسٹنس نہیں۔ اب یہ براز جو تھا وہ صلح کر لیا تھا، تو اب یہاں پر جو ہے وہ عبد الرحمن جو تھے ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آرڈر دیے تھے اب یہاں سے تم چلے جاؤ ادھر کیسپین سی کی ادھر ترکستان، اب ادھر جا کر کے تھوڑا تھریڈ دے گیا۔ تو یہاں سے جب یہ فارغ ہو گئے تو یہ براز نے پوچھا کہ بھائی اب کیا ہے، نیکسٹ کیا ارادہ آپ کا؟ کہا کہ اب میں جو ہے مجھے آرڈر ملا ہے کہ یہ کیسپین سی کے جو ہے ایسٹ میں جا کر کے ترکستان جو وہاں کے جو کیپٹل تھا بلنجر اس کو جا کر کے تھریٹ کرنا ہوں۔ کہا اس کو جا کے تھریٹ کرو گے؟ کہاں مجھے آرڈر آیا۔ کہا ارے اللہ کی پناہ ہم لوگ تو ہے صرف اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ وہ لوگ ہم پر اٹیک نہیں کر رہے، اب اس کو جا کے کوئی چھوڑے گا تو بچے گا کیا؟ کہا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیسی جماعت ہے، تم اپنے اوپر کیوں ہم کو جو ہے محمول کر رہے ہو؟ ہم الگ ہیں تم الگ ہو، تم ڈرتے ہو گے ان سے، ہمارے ساتھ ایسی جماعت ہے کہ اگر ہم کو آرڈر مل جائے تو سد سکندری کو پار کر دیں گے ہم۔ کہا کون سی جماعت ہے بھائی جو آپ اتنا ہم لوگ نہیں لڑے تو کیا مطلب؟ کہا ہمارے پاس جو ہے ایسی جماعت ہے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت میں جو ہے زندگی گزاری،
उन लोगों को जो है जिस तरह तुम लोगों को ज़िंदगी प्यारी उनको मौत प्यारी, लिहाजा वो कुछ भी करने के लिए तैयार। कहा मैं तो नहीं समझता था कि इतना ज़्यादा जांबाज हो। कहा नहीं देखो मैं जाके बताता हूँ ना तुमको। और ये फौज लेकर के कैस्पियन सी के पार उतर गए और बलंजर में, बलंजर से भी आगे 200 किलोमीटर अंदर घुसे। अब तुर्क नस्ल जो है हमेशा से जो बहादुर कौम मानी गई, ये मंगोल वगैरह से जो है हमेशा की लड़ाई रहती है। तुर्क फौज को यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे ऊपर भी कोई हिम्मत कर सकता है अटैक करने का। तो उन लोगों में मशहूर हो गया कि ये लोग इंसान नहीं फरिश्ते हैं, इसे मत लड़ो, वरना इंसान तो हम लोग से टक्कर लेने के बारे में सोच ही नहीं सकता, ये लोग फरिश्तों की जमात लग गई। लिहाजा उन लोगों ने कैंसिल कर दिया। ये पूरा जो है घूम फिर करके पूरा ये जो था ये पूरा जो है शिमाल की तरफ क्या हुआ मैं पूरा बताया। इधर तो आप इराक आ गया था, मूसल है, नैनवा है, ये है। तुर्की की तरफ जो है बढ़ने से मना कर दिया कि अभी इसको रहने दो। ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, तुर्किस्तान में फतह नहीं हुआ, खाली जब थ्रेट लेकर के आगे कि हम तुमसे भी टक्कर लेने के लिए तैयार हैं अगर तुम आते हो मैदान में। बाकी हमको अभी मकसद ईरान से है, ईरान के बॉर्डर को हम क्रॉस करना चाहते हैं। बाकी अब तुम अगर हमको नहीं छोड़ोगे तो हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम अपने हिसाब से रहो, हम अपने हिसाब से रहो। लेकिन ये फिर मामला अटकेगा जो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने देखा, तो उसको तो उनसे जन्मती उनसे पता हो। अब रह गया खुरासान, ये पता कर लेते हैं फिर जो है जहाँ पर असल आया रहना फिर भाई आप ही जो है इतना जो है मशवरा देते करके किए थे। ये हिस्ट्री में इनका नाम है फातह खुरासान। इस तरह से फातह ईरान जो है साद बिन अबी वक्कास हैं, इनसे ज़्यादा पॉपुलर हिस्ट्री में जो है ये ये फौज लेकर के निकले हैं 30,000 खुरासान में। तो ये जो हरात हैं इसको जा कर के जो है पहले जीत गए। अब यज़दगढ़ इनका टारगेट था, यज़दगढ़ मैं तो जो है तो वो कुआं में से जो है चूहा निकाल के फेंकूँगा तभी जाकर पानी पाऊँगा। ये हरात में जैसे ही इसको फतह किए हैं कि ये मुरू में जो है ये यज़दगढ़ बैठा हुआ था। अब मुरू जो था वो दो था, जैसे रहता है नवी मुंबई, पुरानी मुंबई, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली। तो एक मुरू जो है मुरू शाहजहाँ, मुरू रूद, तो जहाँ पर वो बादशाह था उसका नाम मुरू शाहजहाँ मशहूर हो गया। तो ये यहाँ से जो है अटैक किए मुरू शाहजहाँ। वो देखा यज़दगढ़ का अरे ये आ रहा है ना फिर बड़ी फौज लेकर के, वो भाग करके मुरू रूद में। ये क्या कहा इधर आ गए तुम, इधर आ गए। ये देखा कि अरे ये मुरू रूद की तरफ आ रहा है, तो ये जो बल्ख की तरफ भाग। अब ये बल्ख की तरफ गए तो ये जो है भाग गया तुर्किस्तान, दरिया चीनू को पार कर, आमू दरिया जिसको बोलते हैं, जिसको मावरा और नर मावना नर हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं। अब ये तुर्किस्तान वाले से मदद कर रहा था कि बचाओ बचाओ, चीन वाले से भी मदद कर रहा था कि बचाओ, कोई काम ही नहीं धर रहा था। लेकिन जब ये खुद जो है दरिया पार करके भाग गया है, अब फिर देखा कि यज़दगढ़ खुद आ गया हमारे यहाँ, तब तुर्किस्तान का बादशाह वगैरह ने इसको सीरियस लिया, कहा नहीं नहीं आपके साथ कौन ऐसा कर सकता, हम है ना। अब तुर्की वालों को जो काम खड़े नहीं ना हम आपकी मदद करेंगे, कौन आपको एरिया इतना खदेड़ दिया, आपको बल्ख तक देखो ना ये मुसलमान फौज खदेड़ दिया, चलो हम आते हैं। तो दो फौज ले जाके आए, कहा तुम ले लो फौज, हम ले लेते हैं, और एक जो मुरू शाहजहाँ पे एक मुरू रूद पे करते हैं। तो ये जो है मुरू रूद पे जो है खुद जो है यज़दगढ़ आया। अब मुरू शाहजहाँ पे जो है वो तुर्किस्तान का जो है बादशाह है, आना फिर कैस गया मुरू उसको जो है अच्छी तरह ठुकाई, वो जो है सब जो छोड़ छाड़ करके फिर भाग गया अपने। भाई हमको मालूम था कि कोई नरम चाह रहा है तो बहुत हार्ड हो, जहाँ तो भाग गया। तो अब ये क्या कि ये इसको खबर मिली कि ये मुरू शाहजहाँ में तो तुर्किस्तान वाला बादशाह भाग गया डर से, तो हमारे क्या औकात रहेगी जब तुर्की वाला नहीं जीत पाया। तो ये भी बुरिया बिस्तर समेटना शुरू किया, जो भी हीरे जवाहरात लाए थे सबको समेट कर जाने लगा। फिर पब्लिक यहाँ पे बगावत गए, कहाँ जा रहा, अकेले जा, और पूरा सामान वाला से छीन लिया हीरे जवाहरात। तो बहुत बेआबरू होकर के फिर जो है वहाँ गया है, अब वहाँ रहने लगा है। 51 हिजरी में फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के दौर में इसका कत्ल। तो इस तरह फिर इसके बाद ये मकरान है, सजिस्तान है, ये सब तो कुछ था ही नहीं, बस एक एक सहाबी को ढूंढते गए छोटे छोटे फौज ले करके, और ये सब सरेंडर करते चले गए आराम से। तो इस तरह से जो पूरा ईरान जो है, यानी आज के दौर में उसमें अफ़गानिस्तान भी था, ये पूरा फतह हो गया। तो यहाँ पर जब ये सब पूरी न्यूज़ जो खुरासान की फतह की न्यूज़ आई, अहना बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला, तब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला टेंशन हो, आज लोगों पर मुस्कुराहट आई है, बोले जमा करो सब लोगों को मदीना,
مسجد نبوی میں جمع کیے تب خوشخبری سنائے۔ آج وہ پیشن گوئی کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر پھاڑا گیا تھا، اور جب انہوں نے کہا تھا کہ اس نے لیٹر نہیں پھاڑے ہیں، اپنے سلطنت کے ٹکڑے کیے ہیں، تو آج ایک چپا زمین اس کے اندر پورا ایران کو پاک کر دیا گیا۔ لیکن وہیں پہ پیٹر پھینک، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا اقتدار تمہارے ہاتھ میں دیا۔ وہاں کے عوام پر جو ہے پرشین امپائر ساسانی حکومت جو ظلم کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو چاہ دیا۔ تم لوگ اب کیا سامنے، اگر تم اسی اصول پہ برقرار رہو گے جس پہ ہو، تو نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کی مدد برقرار رہے گی اور تم لوگ اسی طرح سے غالب ہو۔ لیکن اگر تم لوگ بدلے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی بدلے گی، تم لوگوں کو بدل کر کے پھر اللہ تعالیٰ دوسرے کام کو پوزیشن دے گا۔ یہ ہوا، آپ دیکھیں گے کہ جب مسلمان خود عیش پرست ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فائٹنگ کے ذریعے سے یہ ختم کرا دیا۔ تو جس طرح سے جو مختصر قصہ تھا، بلکہ تفصیل قصہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ایران کیسے فتح ہوا، یہ پورا آپ سمجھیے کہ 23 ہجری تک ہم لوگ پہنچ گئے۔ اب لیکن مصر باقی رہ گیا ہے، میں سسٹمیٹک چلنے کا جیسے ایک طرف لے لیا، آگے ہم کا جو ہے مصر کیسے فتح ہوا یہ تھوڑا لے لیں گے، پھر ان کی شہادت کا واقعہ آئے گا، اور اس کے بعد جب پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوگا۔ تو یہ سب جو ہے پڑھنے سے سمجھنے سے جو سمجھ میں بات آتی ہے کہ مسلمان جو بھی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے، وہ ایک رسپانسبلٹی جو ہے اڈاپٹ کرتا ہے۔ آپ کو رسپانسبلٹی نہیں لینا ہے، خالی بیوی بال بچوں کے لینی ہے، آپ ہندو رہیے عیسائی رہیے کچھ بھی رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ کو امت کی رسپانسبلٹی لینا ہے، انسانیت کی رسپانسبلٹی لینا ہے، دنیا اور آخرت کی رسپانسبلٹی لینا ہے، تو آپ کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کے بعد یو آر سولڈ پرسن، اب آپ اپنے آپ کو ایک مشن کے لیے وقف کر دیے۔ اب آپ کا اپنا جینا مرنا اپنے لیے نہیں ہوگا، نہ فیملی کے لیے ہوگا، اب اس امت کے کاز کے لیے ہوگا، انسانیت کے فلاح کے لیے۔ اب جو آدمی کلمہ پڑھ کر کے اتنی بڑی بڑی رسپانسبلٹی لیا ہو کہ پوری دنیا کو روشنی بکھیرنی ہے اور اندھیرے کو ختم کرنا ہے، ظلم کا خاتمہ کر کے انصاف کو قائم کرنا ہے، اب وہ جو ہے آرام سے زندگی مشن لیس زندگی گزارے، یہ کیسے پاسبل؟ صحابہ کرام کی پوری لاشیں جو ہے یہاں سے یہ پورے شام ایران عراق میں پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد نبوی میں تو جو ہے بقی برکت میں، اس میں جو ہے جنت البقی میں تو آپ کو صحابہ کرام کی لاشیں جو ہے قبر مبارک ملے گی ہی نہیں، جبکہ جنت البقی میں جو ہے دفن ہو گئے کی فضیلت کتنی ہے، مدینہ میں تو اس کا انتقال ہوتی تھی فضیلت، لیکن رسپانسبلٹی تھی جو نکال کر کے کہاں سے لانا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 4 خلفاء راشدین میں سے 3 خلفاء راشدین کو جو شہادت کی موت دی اللہ تعالیٰ۔ اب میں جو ایک بات دوسروں میں بتانا بھول گیا تھا کہ جب یہاں پہ جو تعاون کی بیماری آئی، پورا شام فتح ہو گیا تھا، تو تعاون کی بیماری آ گئی تھی، اور اس میں 25,000 صحابہ کرام اور مجاہدین کا انتقال ہو گیا۔ سمجھے کچھ زمانے کا کرونا تھا وہ، تو اس کی بھی لاجک تھی۔ ہم لوگ سوچتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی فرما بردار ہے، کوئی غلطی بھی نہیں ہے، پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کیسا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں ان کی لاج رکھی اور ان کی دعاؤں کو لاج کیا رکھ لیے کہ یہ لوگ نکلے تھے کس لیے؟ شہادت کیا، لیکن دشمن کے ہاتھوں شہادت دیتے تو یقینی بات ایک انسیڈنٹ فیل ہو جاتا۔ اب ہر ایک مجاہد کی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں شہید ہوں اور جان کا نذرانہ پیش کر کے جو آخرت میں آپ کے سامنے رک رہا ہوں کہ میں سے کیا حساب لیجیے گا، روپیہ پیسے کا میں جان تک دے دیں جو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ تو اب یقینی بات ہے انہوں نے تو ایک ایک قطرہ دے کر کے پورا اللہ تعالیٰ کی زمین کو جو ہے اللہ کی حکومت غالب کر دی تھی۔ اب ان کی ایک ہی آخری خواہش رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، شہادت کی موت اس اسٹائل سے نہیں تھی، اس اسٹائل سے اسٹینڈرڈ لیول پہ نہیں، تو تھوڑا سا اسٹینڈرڈ لیول پہ لے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تعاون کی بیماری کے ذریعے سے شہادت کی موت، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آگ میں جل کے مر جائے، جو کٹ کے مر جائے، جو زمین کے نیچے دب کے مر جائے، یا جو پینڈیمک بیماری سے مر جائے، تو شہادت کی موت ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ان لوگوں کو شہادت کی موت اللہ تعالیٰ کی بار بار دعائیں ہیں دینی تھی۔ اس لحاظ سے یہ میرا گیس ہے، دعاؤں بھی ہو سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب سمجھیے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جتنے دل سے مانگتے ہوں گے شاید موت کو دوڑاتے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ان کے ذریعے سے آپ کو شہادت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں آخرت میں اسٹینڈرڈ لیول کے شہید کا جو رتبہ دے کر کے ان کو نوازا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ سب ہسٹری پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کا اپنا ایک مشن ہونا چاہیے، اور جینا مرنا جو ہے اسلام کے لیے ہونا چاہیے، نہیں کہ اپنے کھانے پینے کے لیے۔ تو
جو قرآن میں ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہی پڑھیے، یہی کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین، اور آپ کے فالوور بھی یہی پڑھیں۔ یہی اس پہ جو ثبوت پہ فراہم کر دیں گے زندگی کی ایکٹیویٹیز سے، تو ہمارے یہاں سے سب کچھ لے لیں گے جو ڈیمانڈ۔ تو صرف کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، زندگی کے ذریعے سے ثبوت دینا پڑتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام ثبوت دیے۔ اس میں کتنے لوگ جو گولڈن پیریڈ دیکھے نہیں دیکھے، لیکن سب لوگ کامیاب ہیں۔ لیکن ہم لوگ جیسا آدمی جو بیٹا باز کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان کرے۔ میں نے کہا کہ میدان میں آپ نکل جائیے، لیکن جس دور کا جو تقاضا ہے وہ تقاضے کو تو پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے حساب سے مسلمان کم سے کم جو ہے بیڈ سچویشن میں ہے یا نہیں؟ اس میں تو کوئی اب یہ بیڈ سے جو نکالنے کے لیے گڈ تک لانے کے لیے کیا کیا جائے؟ آپ جو کہتے وہی کر کے بتائیے۔ مسلمانوں کو اتفاق ہونا چاہیے۔ آپ ہی کھڑے ہو کے کہیے کہ ہمارے جو ہے کسی بھی مسلمان سے ریلیشن غلط خراب نہیں، بولی بتائیے۔ مسلمان سنت پہ شادی نہیں کرتے، آپ ہی کم سے کم کہیے کہ میں سنت پہ شادی کروں گا، میں اپنے فیملی میں کراؤں گا، میں اپنے خاندان میں کراؤں گا۔ کچھ تو غلط ہے مسلمانوں کے ساتھ، جو غلط ہے اسی کو ٹھیک کر دیجیے۔ مسلمان کے بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ اپنی فیملی کے بچے کو اچھا پڑھا لکھا دیجیے۔ کچھ تو امت لیول پر کنٹریبیوشن کے بارے میں سوچیں لوگ۔ اگر اکیلے نہیں ہو سکتا 10 آدمی مل کے کریں۔ تو اس لحاظ سے جب ذمہ داری ادا کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہی لیل و نہار آ جائیں گے جو صحابہ کرام نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اندر بھی صحابہ کرام کے والا جذبہ مشن جو ہے ہمارے دلوں میں ڈالیں، اور اس کے لیے جو ہے صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔